बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा मदनी सूरत है और आज हमारी अपनी सूरत हम पढ़ने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सिर्फ एक बात ज़हन में रखिएगा कि जितने भी इसके अंदर अहकामात आ रहे हैं उसकी नज़र में हमने अपने आप को देखना है। कहीं पे भी ये ना सोचें कि फलां ऐसा है, फलां, किसी और की तरफ हमारी सोच नहीं जानी चाहिए। अगर हमने खुद को बदलना है या मुआशरे को बदलना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हर हुक्म के आईने में अपने आप को देखें। बाकी सब जो है उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अभी फ़िलहाल हमारी अपनी जिम्मेदारी, ज़ात की जिम्मेदारी है। तो हमने खुद के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी है कि मेरे ऊपर अगर ये वक्त आता है या मेरे ऊपर अगर ये वक्त आया है तो मैंने इस मामले में क्या किया या क्या करना है आगे। तो इंशाल्लाह हमें इसको पढ़ने का ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हमारी उंगलियां दूसरों की तरफ हुई कोई भी हुक्म पढ़ते हुए तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सूरत निसा जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो थीं सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उन्होंने शिकायत की कि मर्दों का जो है तज़किरा आता है कुरान पाक में और खसूसन मर्दों को जो मुखातिब करके अल्लाह ताला अहकामात नाजिल फरमाते हैं, तो हम औरतों का तज़किरा क्यों नहीं आता। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक और जगह पे इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात ये वाली आयत नाजिल फरमाई, जिसके अंदर ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें इस तरह करके मुखातिब फरमाया। हालांकि इस आयत की इस सूरत की पहली आयत में इस चीज की वजाहत भी है कि मर्दों का तज़किरा क्यों आता है और औरतों का क्यों नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने अपनी बंदियों का ख्याल रखा। अल्लाह ताला को अपनी बंदियों से बहुत मोहब्बत है और इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने पूरी सूरत, जिसके अंदर इतनी ढेर सारी आयात हैं, अच्छी खासी बड़ी सूरत है ये माशाल्लाह से। कुरान मजीद के इब्तिदा में ही अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाकर ये बता दिया कि इस्लाम जो हुकूक औरत को देता है वो कोई भी नहीं दे सकता। कहीं पे औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, कहीं पे कोई और लक़ब दिया जाता है और लोंडी और गुलाम की तरह हैसियत दी गई है औरत को। बहुत सारे मज़ाहिब में जो इज्जत, जो मर्तबा, जो बराबरी जो है वो इस्लाम ने दी है वो किसी ने भी नहीं दी। इसके लिए ये पूरी सूरत हमारे सामने मौजूद है, इसके अंदर हमारे लिए अहकामात हैं और हमारे हक में अल्लाह ताला ने खुद मैदान में खड़े होकर जो है मुकदमा लड़ा है कि मेरी बंदियों के ये हुकूक हैं, उनको पूरा किया जाए। तो हमें भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारा इतना ख्याल रखा। हम वो थीं जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था और जिनका कोई सहारा नहीं था, कोई मर्तबा और मकाम नहीं था। जमाना जाहिलियत में अगर हम देखें, औरत को बिल्कुल एक इस्तेमाल की चीज समझा जाता था, सिर्फ इतना सा उसका मर्तबा और इज्जत थी। तो अल्लाह ताला ने हमें मर्दों के बराबर हुकूक अता फरमाए। 92% जो है वो मर्दों के बराबर हमें हुकूक दिए। सिर्फ सॉरी 98%, 98% तकरीबन 2% जो है वो हमारी जेंडर की मुख्तलिफ होने की वजह से हमारी वो कमी है। उसमें भी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत जो है नाकिसुल अकल और नाकिसुल ईमान होती है। तो नाकिसुल अकल तो होती है, नाकिसुल ईमान किस तरह होती है कि वो जिन दिनों में उसने नमाज वगैरह नहीं पढ़नी होती, यानी मेंसेस की हालत में वो इबादत पूरी तरह से नहीं कर सकती, जबकि मर्द जो है वो हमेशा इबादत में मशगूल रहता है, यानी उसकी नमाज कभी भी मुआफ नहीं होती। औरत जो है 3 से 10 दिन तक नमाज हर महीने में नहीं पढ़ती। तो ये वजह है ईमान की कमजोरी की। बाकी और हुकूक के मामले में कुछ भी कमी नहीं है, हर एक को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने पहली आयत में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए तमाम दुनिया के लोगों, उस ज़ात से डरो जिसने तुम्हें एक जान यानी बाबा आदम से पैदा किया। यही वजह है कि बाबा आदम से ही तुम सब पैदा हुए हो।
اس لیے تو عورتوں کو الگ سے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ خلق منہا زوجہا، اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو گویا کہ تم ایک ہی چیز ہو. اور مرد جو ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ مردوں کو فوقیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سربراہ بنایا ہے. اس وجہ سے جو حکم مردوں کے لیے ہے اسی کے تحت عورتیں بھی آتی ہیں. نماز کا حکم اگر مردوں کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی پڑھیں گی، کیونکہ خلق منہا زوجہا، اسی مرد کے اندر سے ہی عورت کو نکالا گیا ہے. تو اس لیے اس کے احکامات بھی اسی کے تابع ہیں. جو مرد کے لیے حکم ہے وہی عورت کے لیے ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت کہ اس صورت کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں. صورت کے اندر جو ہیں احکامات آ رہے ہیں، زیادہ تر 14 احکامات رعیت ہیں، یعنی رعایا کے لیے، عوام کے لیے 14 احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل فرمائے ہیں کہ اگر رعایا اور عوام ان احکامات کا خیال رکھے تو کافی حد تک، بلکہ مکمل طور پہ معاشرے کے اندر امن اور سلامتی اور سکون ہو سکتا ہے. اور 9 احکامات سلطانیہ ہیں، یعنی سلطان کے لیے، بادشاہ اور حاکم کے لیے 9 احکامات ہیں. اگر حاکم اور حکمران جو ہیں وہ ان 9 احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ مکمل طور پہ امن اور سلامتی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہوگا، آئینہ ہوگا. تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت. پہلی آیت میں ایک پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ عورتوں نے جو شکایت کی اس کے لیے صحابیات نے جو آ کے عرض کی کہ ہمارا نام نہیں آتا، قرآن پاک میں ہمیں مخاطب نہیں کیا جاتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی. دوسرا، پیدائش کی بات آ رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کے ایک پتلا، اس کے اندر روح پھونکی تو ایک انسان بن گیا. تو ان کی بیوی جو تھی حضرت اما حوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے پیدا کیا. اب ان کے اندر سے کیسے پیدا کیا؟ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کافی وضاحتیں ہیں. 2 احادیث ہیں اس بارے میں. ایک میں تو واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، لہذا پسلیوں میں سب سے جو اوپر والی پسلی ہے وہ سب سے ٹیڑھی پسلی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو جو کوئی بھی اس کے ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا چاہے گا وہ اس کو توڑ دے گا. لہٰذا اسے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی ان کمیوں کو قبول کر کے ان کمیوں سمیت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکو گے. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ سیدھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ فطری ٹیڑھ پن ہے، اس کے اندر فطری طور پہ ہے. تو اس کی کمیوں کے ساتھ یہ خاوندوں کے لیے، مردوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت بڑی رہنما آیت ہے. اگر کوئی بھی یہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کو مکمل طور پہ ہر خامی سے پاک کر دوں پھر قبول کروں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ عورت کے اندر فطری طور پہ ٹیڑھ پن ہے، اور جو ٹیڑھ پن کا مطلب یہ ہے کہ ناقص العقل ہے. یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پہ، سب سے جو ناقص العقل ہونے کی بات سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خود کو عقل مند سمجھتی ہے. تو یہ چیزیں فطری طور پہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تبھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمارے اندر یہ کمی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو ہم بھی تھوڑا سا مزاج اپنا دھیما رکھیں گے. اور اگر مرد بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ عورت کے اندر فطری ٹیڑھ پن ہے تو اس طرح دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کمی، اپنی کمی پہچانے اور دوسرے کی کمی بھی، تو پھر انشاءاللہ اچھے طریقے سے نباہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس کو سیدھا کرنا چاہے تو پھر وہ اس رشتے کو توڑ بیٹھے گا، اور اس کا توڑنا جو ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا توڑنا طلاق ہے. لہذا ایک اور مفسر نے لکھا ہے کہ خلق منہا زوجہا سے مراد پسلی نہیں لی جا سکتی، بلکہ منہا سے مراد 3 چیزیں ہیں: جسم، روح اور
تیسری چیز میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی ہے، یعنی ایک بندے کے اندر تین چیزیں موجود ہوتی ہے، ان تینوں چیزوں کو حضرت آدم سے لے کے اما حوا کو تخلیق کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کو پسلی سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سب سے اوپر والی پسلی جو ہے ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اس کا ٹیڑھ پن ختم کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، تو آپ نے پھر وہاں پہ عورت کو جو ہے تشبیہ دی، عورت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ اور پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آپ پھر انہی دونوں میں سے بہت زیادہ مرد اور بہت زیادہ عورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیے، یعنی تم در حقیقت ایک ہی انسان ہو، ایک ہی انسان کے اندر سے نکالے گئے ہو، اور اگر تم اپنے پیچھے جا کے دیکھو تو ایک ہی تمہارا باپ اور ایک ہی ماں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، لہذا تم اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر یہ کر دیں، ہم ایک دوسرے سے بھی کوئی بات کرنی ہو، کوئی کام کہنا ہو، یا پھر کوئی چیز مانگنی بھی ہو، فقیر بھی اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نام کے واسطے سے تم اپنے کام نکلواتے ہو اس نام سے ڈرو بھی، اس ذات سے ڈرو بھی، والارحام، اور رشتہ داری سے بھی ڈرو، رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، اور رشتوں کے ذریعے بھی، رشتے کا بھی حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی آپ کہتے ہو کہ آپ میرے بھائی ہو اس لیے میرا یہ کام کر دو، آپ میری بہن ہو اس لیے میرا یہ کام کر دو، یعنی ہم رشتہ داری کا حوالہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چیز مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا اس کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم نے اس رشتے کو توڑا نہیں ہوتا، چچا اس وقت تک چچا ہوتے ہیں جب تک ہم نے اس رشتے کو ہم نبھا رہے ہوتے ہیں، جب نہیں نبھا رہے ہوتے تو وہ چچا نہیں ہوتے، نہ ہی اس رشتہ داری کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو کہیں پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ میرے چچا ہیں لہٰذا آپ ایسے کر دیں، کیونکہ ہم رشتہ نہیں نبھا رہے۔ اسی طرح کوئی بھی رشتہ، چچا کی ایک مثال ہے، کوئی بھی رشتہ ہم نے اگر توڑ دیا ہے تو پھر وہ ہم اس کو حوالہ دے کر اس کا کسی سے سوال نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے، یعنی ایک اللہ کی ذات سے ڈرو، دوسرا رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتے کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، تو رشتہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو رشتہ جو ہے وہ رونے لگا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ، رشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگا، اور اس نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے تو لوگ توڑتے رہیں گے ساری زندگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اگر جو تجھے توڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لوں گا، تو کیا اب تم خوش ہو؟ تو رشتے نے کہا جی ہاں میں خوش ہوں، لہٰذا یہ حدیث مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میرا وعدہ رہا تم سے کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو آج ہماری پریشانیوں کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپس کے رشتے کاٹ دیے ہیں۔ آج ہی آپ اپنی انا کو بھلا کے اپنے رشتوں کو قبول کریں، اپنے خونی رشتوں کو خاص طور پہ، اور پھر خونی رشتوں کے پیچھے پیچھے اگر سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے جائیں تو آخر کار بابا آدم پہ بات جا کے ختم ہوتی ہے، تو اس سے مراد ساری انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی رشتہ توڑنا جو ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے، تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بے چینیاں اور بے قراریاں ہیں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیں گے اپنی رحمت سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، پہلا حکم عوام کے لیے جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے مال مت کھاؤ، ان کے مال ان کو دے دو، اور یہ بھی نہ کرو کہ ان کے عمدہ مال لے کر اپنے ناکارہ اور گھٹیا مال ان کو دے دو۔ یہ میں دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھنا ہے، کسی دوسرے کی طرف ہمارے دل میں خیال نہیں جانا چاہیے، اگر ہم میں سے کسی نے ایسا کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن ہے ہمارے سامنے، کوئی انسان کی باتیں نہیں ہے کہ ہم ان کو اگنور کر دیں،
اللہ रब्बुल इज्जत की बातें हैं जिन्होंने हमें पैदा फरमाया और जिनकी तरफ हमने लौट कर जाना है। महदूद से जिंदगी है, इसलिए इन अहकामात को अपनी जिंदगी पे जो है लागू करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि न किसी का नकारा माल लेकर उसको उम्दा माल ना दो, इसलिए कि वो यतीम है और तुमसे सवाल नहीं कर सकता। बहुत डिटेल से बात नहीं हो सकेगी क्योंकि टाइम कम है, मुख्तसर मुख्तसर हम देख लेते हैं। वला तअकुलू अमवालहुम फी अमवालिकुम। दूसरा तरीका ये होता है कि यतीमों के माल भी अपने मालों में मिक्स करके उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया, क्योंकि इन्नहु काना हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा वबाल है। वबाल जो है नस्लों तक जाता है, ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं रहता। कुछ गुनाहों की सजा सिर्फ आप खुद भुगतते हैं, कुछ की सजा आपकी नस्लें भी भुगतती हैं। तो वबाल जो है, यतीम का माल खाना वबाल है और बहुत बड़ा वबाल है। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितू फिल यतामा फनकिहू मा तौबा लकुम। फिर यतीम औरतों से निकाह के बारे में हुक्म है कि अगर तुम यतीम औरतों से निकाह करना चाहते हो इसलिए कि उनके कोई वारिस नहीं है और तुम जितना भी हक महर उसको दोगे वो कबूल कर लेगी और गुजारा कर लेगी क्योंकि उसको कोई पूछने वाला नहीं, तो ऐसा ना करो। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसा, लिहाजा दूसरी औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, दो दो या तीन तीन या चार चार, जितनी भी बीवियों के साथ तुम निकाह करना चाहते हो कर सकते हो। इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, फिर अगर तुम इस बात से डरो कि तुम इन दो दो या तीन तीन या चार चार में इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, फिर एक ही काफी है। हमारे अक्सर लोग ही पहले वाला हुक्म तो याद रखते हैं, दूसरे वाला नहीं याद रखते। उनको ये याद रहता है कि हमें चार बीवियों की इजाजत है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर तुम्हें इंसाफ ना कर सकने का डर है तो फिर एक पे ही गुजारा करो। औ मा मलकत ऐमानुकुम, या फिर वो लौंडियां जो तुम्हारी ताकत हुई, या जो यानी जो जिन लौंडियों के तुम मालिक हो उन पे गुजारा करो। ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये बात है, एक ही बीवी पर गुजारा कर लेना जो है ये ज्यादा अच्छा है, इस बात के लिए ज्यादा नजदीक है कि तुम नाइंसाफी करोगे। व आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, और फिर तीसरा हुक्म है ये, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितू, दूसरा हुक्म है। व आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, फिर हक महर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरतों का बीवियों का हक महर खुशी से अदा किया करो। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लटका देते हैं और बहुत ज्यादा तंग करते हैं इस मामले में भी। पहले उस वक्त जोश में आके अपने मकान, अपने जेवरात और करोड़ों की जो है रकम लिखवा देते हैं, लाखों की रकम लिखवा देते हैं और बाद में फिर बीवी की जिंदगी अजीरन कर देते हैं उसकी वजह से। तो पहले लिखे ही उतना जितना अदा कर सकते हैं और फिर वो खुशी से अदा करें। पर इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीयम मरिया, हाँ अगर बीवियां जो हैं वो खुशी से कुछ माफ कर दें और वापस कर दें, कहें कि हमें ये नहीं, हमने आपको माफ किया, हमारी तरफ से आपको तोहफा है, इस तरह की कोई बात कह के दे दें, तो फिर उसको खुशी से खुशगवार खाओ पियो, क्योंकि वो तुम्हारा है, बीवी ने तुम्हें दे दिया। वला तुस्सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन। चौथा हुक्म है कि यतीम बच्चों का माल जो है वो उन की कम उम्री और बेवकूफ़ी की उम्री के अंदर उनके हवाले मत करो। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, वो माल जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारा गुजरान रखा है। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, हाँ उसके अंदर से, यतीमों के माल के अंदर से उनको थोड़ा थोड़ा देते रहो, खिलाते रहो और उनको लिबास खरीद कर देते रहो जब तक वो छोटे हैं, और उनको अच्छी बात कहते रहो, यानी ये कहते रहो कि ये माल तुम्हारा है, तुम्हारी मेरे पास अमानत है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस तरह उनको तसल्ली भी देते रहो। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, फिर जब यतीम बच्चे निकाह की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको परख लो। परखो इस तरह से कि उनसे थोड़ा सा कारोबार करवा के, थोड़ी तिजारत करवा के, थोड़ी सी, अगर जमींदार हैं तो जमींदारी करवा के, जो भी उनका पेशा है, जो भी उनका माल है, उसके हिसाब से उनसे तिजारत वगैरह करवा के, यानी जो भी पेशा है उसके मुताबिक उनसे तजर्बा करवा के उनको परखो। अगर वो अक्लमंदी से अपना कारोबार संभाल सकते हैं
فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر تم ان کے اندر سمجھداری محسوس کرو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا اور یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی کے ساتھ اور حاجت سے زیادہ، حاجت سے پہلے نہ کھاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے تم ان کا مال ختم کر چکے ہو. یتیموں کو ہی زیادہ زیادہ ان کے اوپر خرچ کر کے مثلا وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو برانڈز لے لے کر دو، اور پھر کیا ہو کہ ان کے بڑے ہونے تک ان کا مال ختم ہو چکا ہوگا تو وہ تجارت کس کی کریں گے، وہ اپنا کاروبار کیسے سیٹ کریں گے. جتنا ان کا مال ہے اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر خرچ کر کے ان کی جوانی تک کچھ ان کے لیے سیونگ بھی رکھو. دیکھیں کتنے پیارے احکامات ہیں، یہ کسی نے ہمیں مشورہ نہیں دینا جتنا پیارا مشورہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اس سے ہم اپنے لیے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یتیموں کے لیے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے تک کچھ سیو کر کے رکھو تاکہ وہ اپنا کاروبار سیٹ کر سکیں. ایسا نہیں کہ تم پہلے پہلے ہی ان کو کھلا پلا کر ضائع کر دو اور فضول خرچیاں کر کے ان کے بڑے ہونے تک ان کو خالی ہاتھ کر دو. ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو شخص دولت مند ہو اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، یعنی اگر وہ یتیم کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی کوئی فیکٹریز ہیں ان کو چلا رہا ہے یا زمینیں ہیں ان کو سنبھال رہا ہے، لیکن وہ دولت مند ہے خود، اس کو ضرورت نہیں یتیم کے مال میں سے مزدوری لینے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، ہاں اگر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے تو وہ دستور کے مطابق یتیم کے مال کے اندر اپنا لوگوں کے مشورے کے ساتھ اپنی مزدوری جو ہے، اپنا حق تھوڑا سا مقرر کر لے کہ اتنی محنت کے بعد اتنا حق اس کا بنتا ہے تو وہ حق لے لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کرتے ہوئے گواہ مقرر کر لیا کرو. دیکھیں گواہ کی پھر بات آئی، پیچھے بھی گواہ کی بات ہم نے پڑھی تھی کہ بہت زیادہ ضروری ہے گواہی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور پھر پانچواں حکم آیا کہ رشتہ دار یا والدین اگر فوت ہو جائیں اور وہ کوئی مال چھوڑ جائیں تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے. مردوں کا تو ہوتا ہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا، چھوٹے لڑکے جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ بڑے جو جوان اور سمجھدار ہیں وہ سب کچھ کھا پی جائیں اور بچوں کو کوئی پوچھے نہیں. بچوں کا بھی حق جو ہے اس کا خیال رکھو. اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال سے جو والدین چھوڑ مریں یا رشتہ دار چلے جائیں چھوڑ کر، یعنی ترکہ میں سے. مما قل منہ او کثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیص بھی فرمائی کہ اگر وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ تھوڑا سا ہی ہے چلو یہ مردوں کو دے دو، عورتوں نے کیا کرنا ہے یا بچوں نے کیا کرنا ہے، جو کاروبار سنبھال رہا ہے صرف اس کو دے دو. اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے دوسروں کا حق نہ مارا جائے. 1 روپیہ بھی ہے تو اس کے اندر سے بھی سب کے حصے نکالیں، یعنی ہر ممکن کوشش کریں گے آخری حد تک اس کو سب کو برابر برابر، جتنا جتنا آگے اگلے رکوع میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، وہ سارا جو ہے ان کے اندر تقسیم کرو. نصیبا مفروضا، یہ مقرر شدہ حصہ ہے. اکثر زیادہ جب ہوتا ہے نا اس میں سے بھی عورتوں کو یا بچوں کو کم دیا جاتا ہے. بہت زیادہ جائیداد ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں نے اتنا کیا کرنا ہے، عورتوں کو کیا ضرورت ہے، یا پھر بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اس معاملے میں. تو اگر رجال سے مراد مرد بھی ہم سیدھا سیدھا مطلب بھی کریں تو وہ بھی اس سے یہی مراد ہے کہ مردوں کو بھی کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، دونوں کا حصہ ہے. نصیبا مفروضہ، مقرر شدہ حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے وقت ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اس وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اکٹھے ہو جاتے ہیں ارد گرد، وہ رشتہ دار جن کا اس ترکہ میں حصہ نہیں ہے. تو جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو بھی اس ترکہ میں سے، اس وراثت میں سے کچھ دے دیا کرو. یعنی یہ مستحب ہے، حکم آرڈر نہیں ہے. اگر تم دینا چاہو سارے وارث جو ہیں مشورہ کر کے کچھ کھلا پلا دیں ان کو، یا کوئی چیز اگر دینا چاہیں تو دے دیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو بھی ان سے اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے یہ کہیں کہ ہمارا
جو ہے سب وارثوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا، ایک ڈانٹ دی کہ اس چیز کا خیال رکھنا کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کمزور اولاد ہو، تو تم ان کے بارے میں ڈرو گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہٰذا اگر تم اپنے بچوں کے معاملے میں یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے ساتھ تمہارے بات زیادتی ہو، تو پھر دوسروں کی اولاد کے لیے بھی یہی سوچو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہو، آسان بات، آسان عام فہم بات کیا کرو، گول مول کر کے بات نہ کیا کرو، گھما پھرا کر نہ کیا کرو۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حکم دیا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بہت قریب